تیسرا سوال، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ وصول کیا جائے، اور نہ دینے والوں کے لیے سخت عذاب کی دھمکی بھی دی گئی ہے، اور کن کن کو، کون سے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ خرچ کرنی ہے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کب وصول کی جائے؟ زکوٰۃ روز روز دی جائے، یا سال بھر میں ایک مرتبہ دی جائے، یا 5 سال یا 10 سال یا 20 سال میں ایک مرتبہ دی جائے، یا عمر بھر میں ایک مرتبہ دی جائے، یا زکوٰۃ کس حساب سے دی جائے؟ پھر زکوٰۃ کس حساب سے دی جائے، کتنی دی جائے، اور غلہ جو اس میں نکالا جاتا ہے عشر، وہ کتنا ہو، اس میں کتنی زکوٰۃ دی جائے، اور وہ کتنے غلے پر کتنی زکوٰۃ دی جائے گی، سونا چاندی کتنی ہو تو زکوٰۃ دی جائے، اور کس حساب سے دی جائے۔ یہ سارے مسئلے ان منکرین حدیث سے جو انکار کرتے ہیں اور سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان سے آپ پوچھئے۔ جو بھی آپ کو اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ ان سے یہ سوال کر کے پوچھئے کہ اس کا جواب دیجئے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے، آپ اس کا جواب دیجئے۔ اگر آپ یہ قرآن سے یہ مسائل نہ دکھا سکے، اس کے دلائل نہ دکھا سکے، اور ہرگز آپ نہیں دکھا سکتے، تو ثابت ہوگا کہ حدیث کو مانے بغیر قرآن کے حکم پر عمل ممکن نہیں، کیونکہ یہ سارے مسائل کا بیان حدیث کے اندر موجود ہے۔ چوتھا سوال،